آپ سب کا اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل سیدھا مدے پر آتے ہیں کیونکہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اب صرف ہمارے ارد گرد نہیں بلکہ سیدھا ہمارے دماغ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ عالمی آٹومیشن سے شروع ہونے والا یہ سفر اب ہماری سوچنے سمجھنے کی حدود تک جا پہنچا ہے۔ اوکے، آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہوگا جب دماغ اور مشین کے درمیان کی آخری سرحد بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ صرف کوئی سائی فائی مووی کا سین نہیں رہا، یہ ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ اور دماغی امپلانٹس کے ان سنگین اندرونی خطرات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وسعت کو دیکھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اے آئی کے اس تیز ترین دور اور اس سے جڑے وجودی خطرات کی۔ اگر ہم بڑے پیمانے پر حالات کا جائزہ لیں تو آج کا اے آئی کوئی عام سا ٹول نہیں رہا۔ اے آئی بنانے والے ماہرین کے ایک ریسنٹ سروے کو ہی دیکھ لیں۔ ان کا اوسطاً ماننا ہے کہ 14.4% امکان اس بات کا ہے کہ اے آئی کی ترقی انسانیت کے خاتمے یا ہمیں مکمل بے اختیار کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ 14.4%، اسے پی ڈوم یا پروبیبلٹی آف ڈوم کہتے ہیں۔ اور ہاں، سیم آلٹمن کی پیشگوئی تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ان کے مطابق سال 2030 تک اے آئی ہر لحاظ سے انسانی صلاحیتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، جسے اے جی آئی کہا جاتا ہے۔ اور ان اعداد و شمار کو ہرگز ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ اے آئی کے بانیوں میں شمار ہونے والے یوشوا بینجیو نے خود تسلیم کیا ہے کہ ان کے نزدیک اگلے 10 سالوں میں اے آئی کے انسانی سطح تک پہنچنے اور پھر تباہ کن ثابت ہونے کا امکان 20% تک ہے۔ یہ صرف ڈیٹا نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کس قدر طاقتور اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں زندگی اور موت کی آٹومیشن پر، اور یہ بات اسے بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ ہم صرف پیش گوئیوں کی بات نہیں کر رہے، آج کی حقیقت دیکھیں تو اے آئی سسٹمز ایسی خود مختار فیصلہ سازی کر رہے ہیں جن کا سیدھا تعلق زندگی اور موت سے ہے۔ ایک طرف اس کے مفید اثرات ہیں، جیسے ہیلتھ کیئر میں بہترین تشخیص اور روبوٹک سرجری جو زندگیاں بچا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف لیتھل آٹونومس ویپن سسٹمز، یعنی ایسے ہتھیار جو انسانی نگرانی کے بغیر خود ٹارگٹ سیٹ کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ ان سے اچانک فلیش وارز یا فوری جنگ چھڑ جانے کا ایک بالکل نیا اور وجودی خطرہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر ہم طبی شعبے کی مثال کو ہی گہرائی سے دیکھیں تو میڈیکل جرنلز یہ ثابت کرتے ہیں کہ اے آئی کینسر جیسی بیماریوں کی تشخیص میں مددگار تو ہے، مگر اس میں ڈیٹا پرائیویسی، سیکیورٹی اور الگوریدمز کے بائس جیسی بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ اور یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جو باہر کی دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، اور بالکل یہی مسائل کل کو ان اے آئی سسٹمز میں بھی ابھریں گے جو ہمارے دماغ کے اندر لگائے جائیں گے۔ تو یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں نیورو ٹیکنالوجی کی نئی سرحدوں میں۔ یہاں اس تجزیے کا رخ تھوڑا بدلتا ہے۔ اب ہم باہر کی دنیا سے نکل کر سیدھا انسانی دماغ کی انتہائی نجی اور حساس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ بی سی آئی یعنی برین کمپیوٹر انٹرفیس آخر ہے کیا؟ اصل میں یہ ایک ایسا نظام ہے جو دماغ کے ان اعصابی سگنلز کو ریکارڈ کرتا ہے جب آپ صرف کچھ حرکت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر یہ سسٹم ان خاموش خیالات کو ڈیجیٹل کمانڈز میں تبدیل کر کے وائرلیسلی کسی کمپیوٹر یا بیرونی ڈیوائس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی آپ نے صرف سوچا اور کام ہو گیا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دور کی بات ہے تو بالکل نہیں، تحقیق بتاتی ہے کہ یہ فیلڈ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ صرف چند مہینوں کے اندر نیورل لنک جیسی کمپنیوں نے ایف ڈی اے سے اپروول لی، جنوری 2024 میں پہلا ہیومن امپلانٹ کیا اور اگست تک دوسرے فرد ایلیکس کا امپلانٹ بھی مکمل ہو گیا۔ پھر سپٹمبر میں بلائنڈ سائٹ کو ایف ڈی اے کی طرف سے بریک تھرو سٹیٹس مل گیا، اور اب روبوٹک آرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کانوے اسٹڈی پر کام ہو رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کانسیپٹ سے نکل کر دماغ میں پریکٹیکلی انسٹال ہو چکی ہے۔ اب یہاں آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، دماغی امپلانٹس کے خطرات۔ جب اتنی ایڈوانس اور طاقتور ٹیکنالوجی آپ کے جسم کا حصہ بن جائے تو خطرات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ روزانہ کے استعمال میں سب سے بڑا مسئلہ پرائیویسی کا ہے۔ یہ ڈیوائسز صرف دماغ سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ نہیں کرتے بلکہ دماغ میں سگنلز واپس بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی یہ بالکل بائی ڈائریکشنل ہے۔ اس سے نیورل پرائیویسی پوری طرح تباہ ہو سکتی ہے۔ پھر ہیکنگ کا خوف اپنی جگہ ہے۔ سوچئے اگر ڈیوائس بیرونی چیزوں کو کنٹرول کرتے وقت اچانک خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟
اور سب سے بڑی بات، اگر کل کو وہ کمپنی ہی بند ہو جائے جس نے یہ چپ بنائی تھی، تو اس شخص کے دماغ میں لگے امپلانٹ کی لائف لانگ دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اے آئی الگورتھمز کو ہم ایک بلیک باکس مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فیصلہ سازی کو پوری طرح سمجھنا خود سائنٹسٹ کے لیے بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب یہ بلیک باکس سیدھا آپ کے دماغ میں لگا ہو اور کوئی غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر روبوٹک بازو سے کسی کو چوٹ لگ جائے، تو ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کمپنی پر، اے آئی الگورتھم پر، یا اس شخص پر جس نے صرف اس حرکت کا تصور کیا تھا؟ یہ ایک بہت ہی سنگین قانونی اور اخلاقی بحران ہے۔ اسی سے جڑا ہمارا اگلا حصہ ہے اختیار اور جسمانی تجربات پر مبنی علم۔ آئیے اسے مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی ہماری سوچ اور ایکشن کے درمیان آ جائے تو ہمارے اختیار یعنی سینس آف ایجنسی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب تک کا انسانی تجربہ جسمانی حرکات پر مبنی رہا ہے۔ ہم جسم کو ہلاتے ہیں، بیرونی دنیا پر اثر ڈالتے ہیں، جس سے دماغ سمجھتا ہے کہ ہاں، میں اس عمل کا موجد ہوں۔ لیکن بی سی آئی کے ذریعے یہ سب ذہنی حرکات میں بدل جاتا ہے۔ بغیر ہلے جلے صرف سوچ کر باہر کی دنیا میں تبدیلی لانا انسانی اختیار اور عمل کے درمیان کی جو بنیادی لکیر تھی، یہ اسے مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ اس فزیکلی بائی پاس ہونے کا ایک بہت ڈراؤنا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا ایمبوڈیڈ نالج کھو دے۔ یہ وہ سمجھ ہے جو دماغ نے دیکھنے، چھونے اور جسمانی تجربات کے ذریعے بنائی ہے۔ اگر دماغ اور اس دنیا کے درمیان سے ہمارا جسم ہی نکل گیا تو ڈر اس بات کا ہے کہ انسان کسی خول میں سمٹ کر نہ رہ جائے۔ ہماری سوشلائزیشن، ہماری ہمدردی اور انسانیت، یہ تمام جذبات بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں سے ہم اس تجزیے کے آخری رخ کی طرف آتے ہیں، انسانی شناخت کا نیا تصور۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر آخر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ انسان اور مشین کے اس ملاپ کا ہماری بنیادی پہچان پر کیا اثر ہوگا؟ تحقیق کے مطابق یہ سفر ایک پھسلن بھری ڈھلوان یعنی سلپری سلوپ کی طرح ہے۔ سٹیپ 1، یہ شروع ہوتا ہے ایک نیک مقصد سے، یعنی معذور افراد کی طبی ضرورت کو پورا کرنا۔ سٹیپ 2، یہ عام کنزیومر مارکیٹ میں پھیلتا ہے۔ سٹیپ 3، مقصد علاج کے بجائے ہیلدی لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا، یعنی ہیومن انہانسمنٹ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ انسان اور مشین کے مکمل ملاپ یعنی پوسٹ ہیومن ہائبریڈائزیشن کی طرف لے جا سکتا ہے، جہاں اصلی انسانیت کی تعریف ہی شاید بدل جائے۔ پھر محنت، برابری اور عدل و انصاف کے کیا معنی رہ جائیں گے؟ اب یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ نیورولنک جیسی کمپنیوں کا مقصد چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان کا اپنا مشن سٹیٹمنٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ ان کا مقصد صرف طبی علاج نہیں بلکہ کل کو انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ہے، یعنی پہلے دن سے ہی ارادہ ہیومن انہینسمنٹ کا ہے۔ یہ آبجیکٹو بالکل صاف دکھاتا ہے کہ نیورو ٹیکنالوجی تیزی سے میڈیکل باؤنڈریز کراس کر کے انسان کو اپ گریڈ کرنے کی طرف گامزن ہے۔ یہ تمام تحقیقات ایک آخری اور سچ کہوں تو دماغ ہلا دینے والے سوال پر آ کر ٹھہرتی ہیں۔ اگر مستقبل میں نیورو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ آپ کے خیالات، آپ کی یادداشت، یہاں تک کہ پورے دماغی مواد کو ایکسٹریکٹ، اپلوڈ اور کاپی کیا جا سکے، تو وہ کیا چیز ہے جو اصل انسانی وجود کہلائے گی؟ جب ہمارے ذہن اور ایک ڈیجیٹل مشین میں کوئی فرق ہی نہ رہے تو ہمیں اپنی اخلاقیات اور شناخت کو کس نئے سرے سے سوچنا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں آج اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔